أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 88 اور 88 کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کے 4 جو ہے جز ہیں، یعنی 4 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلا پاؤ جو ہے وہ QC2 میں، دوسرا QC3 میں، اور چوتھا آپ QC4 میں پڑھ رہے ہیں، تیسرا، اور چوتھا آخری پاؤ انشاءاللہ جو ہے وہ QC5 میں ہم پڑھیں گے۔ QC4 میں جو ہم نے 5 صفحے پڑھنے ہیں وہ ہیں صفحہ نمبر 11 سے 15، اور ان کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ 11واں صفحہ جو ہے انگوٹھے پر اور 15واں صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پر ہوگا۔ تو آئیے پہلے صفحے کے اشاروں کو دہرا لیتے ہیں۔ جی کیا ہے پہلے صفحے کے اشارے؟ جاہل اور پڑھے لکھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن قاعدہ، اور آگ اور جنت کا مساق بنی اسرائیل۔ ایک بار پھر سن لیجیے، جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن قاعدہ، آگ اور جنت کا مساق بنی اسرائیل۔ اور مختصر اشارے اس کے کیا تھے پہلے، یعنی 11ویں صفحے کے؟ جاہل چند دن قاعدہ میثاق، جاہل چند دن قاعدہ میثاق۔ اور 12ویں صفحے کے اشارے جو ہیں وہ ہم نے شروع کیے ہوئے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ 12ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے میثاق خون، دوسرا اشارہ ہے قتل و اخراج، تیسرا اشارہ ہے بعض کتاب پر ایمان، اور چوتھا اشارہ ہے موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ تو آئیے انہیں بھی جو ہے انگلیوں پہ رکھ کے دیکھیں۔ جی 12ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ جی میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے مختصر اشارے کیا ہیں۔ 12ویں صفحے کے مختصر اشارے کیا ہوں گے؟ میثاق خون، قتل، میثاق خون، قتل، بعض و عیسیٰ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا ہمارا چوتھا اشارہ ہے۔ 3 اشارے اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ چوتھا اشارہ کیا تھا؟ موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ تو اس اشارے کا پچھلی آیتوں سے تعلق کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال بھی چیک کرنا چاہیے۔ تو آج کی آیت پہلی 87 نمبر آپ کے سامنے ہے۔ اس آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ تھا؟ میں پڑھ دوں اس کو؟ جی کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ صدق اللہ۔
اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور اس کی مدد کی روح القدس سے جبرائیل کے ذریعے. کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے. جزاک اللہ. اس میں بتایا ایک ہی پوائنٹ تھا، وہ یہ آتینا و آتینا. اگر آتینا پڑھیں گے وہ 3 حرفی ہو جائے گا، اگر آتینا کہیں گے تو 4 حرف. اگلی آیت بھی پڑھ لیجیے. میں پڑھوں؟ جی. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اور انہوں نے کہا ہمارے دل پر پردے ہیں، پردے میں ہیں، بلکہ ان پر ان کے کفر کے سبب اللہ کی لعنت ہے. سو تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. جزاک اللہ. آئیے چلتے ہیں الفاظ کی پہچان کی طرف. آج کی آیت میں آنے والا پہلا ہے حرف وا. وا حرف ہے. لقد یہ بھی حرف ہے. آتینا یہ نا سے پتہ چلا فعل ہے. نا کو علیحدہ کریں تو دیکھیں کتنے حرف ہیں، حرف گنیے. جی نا کو میں نے علیحدہ کر دیا. آتی کتنے حرف ہیں؟ کیا بات سارے سو گئے؟ 4 ہے. 4 حرف ہیں. شروع کا حمزہ آ رہا ہے تو کون سا فعل ہے جو 4 حرف شروع میں حمزہ آ رہا ہے؟ افعال، باب افعال سے. باب افعال تو ہے. اسلم ہے جس میں 4 حرف ہیں، شروع میں حمزہ آتا ہے، اور یہ باب مزید فی کے تمام بابوں میں سب سے زیادہ باب ہے باب افعال جو قرآن میں آیا ہے. تو اس کے بعد چلیں موسیٰ. یہ نام ہے، اس کو جو ہے اسم کی کوئی علامت کے بغیر سے پتہ چلا کیا ہے اسم ہے. پھر یہ بھی پتہ ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے. الف لام ہے. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کتاب کی کتب. واو جو ہے حرف ہے. کفینا یہ نون سے پتہ چلا، نا سے، کہ یہ جو ہے جیسے فعلنا، جعلنا، فتحنا، کفینا. تو یہ جو نا کو ہٹا دیں. نا کو ہٹا کے حرف گنے کتنے ہیں جی؟ 4. کیا بات ہے؟ بڑی گنتی. 4 حرفی اور درمیان میں شد. 4 حرفی وہ تو مزید فی ہو گیا، اور درمیان میں شد آ رہی ہے تو کون سا فعل ایسا ہم نے پڑھا ہے مزید فی میں؟ علامہ کا باب کیا ہوتا ہے؟ علامہ تعلیم اور باب تفعیل. اب دیکھیں شد والے فعل ہیں جو مزید فی میں آئے. 4 حرفی ہو گیا ہے علامہ، اور وہ 5 حرفی ہے مزید فی میں. تدبر. جی تدبرہ. تدبرہ میں شد ہوتی ہے اور شروع میں تا اور 5 حرفی ہے. تو کوئی بھی ایسا فعل ہمیں ملے جو 5 حرفی ہو اور اس کے شروع میں تا بھی ہو اور درمیان میں شد، وہ پھر جو ہے تدبرہ پر جو ہے شد ہے. بعد ہے من جو ہے وہ حرف ہوتا ہے. بعد ہی 2 ٹکڑے ہیں جی. ضمیر ہے، اسم ہوتا ہے. بعد جو ہے یہ قبلہ، فوقہ، بعدہ، امامہ، تحتہ، وراء، خلفہ، یہ سب جو ہے ظرف ہے جو ظرف زمان اور مقام میں شمار ہوتے ہیں. یہ سب کے سب اسم ہیں. بھی جو ہے وہ حرف ہے. الرسول بھی کو علیحدہ کیا تو الرسول. جی الف لام سے پتہ چل گیا. الرسول یہ رسول نہیں رسول ہے. تو یہ کیا ہے؟ واحد ہے جمع؟ جمع.
जमा है। जमा। वाहिद इसका क्या होता है? रसूल की जमा। रसूल वाहिद और रसूल जो है जमा। वा जो है ये हरफ है। आतैना, ये नून अलिफ ना ने हमें बताया ये जो है कोई फेल है जो जमा का सिगा मुतकल्लम कार है। अब इसमें भी वही है, वो यही फेल हमने पीछे देखा था। ना को हटाएंगे, हरफ गिनेंगे तो 4 हैं। क्यों? अलिफ के ऊपर जो खड़ी जबर है ये और हमजा दो अलिफ के बराबर हो गए हैं, तो 2 वो और 1 ता और 1 या, 4 हरफ हुए। शुरू में हमजा, तो ये जो है पैटर्न असलमा, और असलमा से इस्लाम, और बाप का नाम इफ़आल। सबसे ज्यादा ईसा। ये जैसे मूसा था इसी तरह ईसा, ये इसमें आदम है। इब्न, इब्न, ये इब्न जो है ये इसम होता है। इब्न जो है वाहिद है। बनून जो है इसकी जमा है। मरियमा, ये मुअन्निस का, यानी ये भी इसमें अलम है, चाहे वो मुज़क्कर का हो चाहे मुअन्निस का हो। जैसे जैनब, मरियम, आयशा, ये सब जो है इसम होंगे, चाहे उन पे इसम की लामत ना भी हो। अल बैयिनात, हाँ इस पे गौर करेंगे। अलिफ लाम से इतना तो पता चल गया कि ये इसम है। अब अगला मरहला आता है, अगर इसम है तो आया ये वाहिद है ये जमा है? जमा है। क्यों जमा है? कि इसके आखिर में अलिफ ता, ये जो खड़ी जबर है अलिफ है कर, और अलिफ ता जब आ जाए तो ये कौन सा होगा? जमा मुज़क्कर है या मुअन्निस है? मोनिस की जमा। तो अब हमें इसके चारों पहलू पता चलते हैं। नंबर 1 इसम है, नंबर 2 अलिफ लाम की वजह से मारफा है, नंबर 3 ये जमा है क्योंकि अलिफ तार है, और चौथी बात ये कि ये मुअन्निस है। कोई भी इसम हो तो उसकी ये चारों चीजें हमें पता होनी चाहिए। आइए चलते हैं। वाह, वाह हरफ है। से हटा, जब हटा दिया ना, जैसे आप ना में था, ये उसी तरह ना है, पाई ना में था, ये ना है। इस ना को मैं हटा दूं तो पीछे है जो हरफ है उन हरफों को भी ले। अगर 3 है तो सलासी मुजर्रद, अगर 4 है तो मजीद की। तो आप फैसला कीजिए ये कितने हरफ हैं? 4। आई डी, आई, 4 है और शद दरमियान में, 4 हरफ, और हमजा भी शुरू में है। यहाँ पे अब आप जो है हंस गए कि अगर हमजा लेते हैं तो बाबी फाल बनेगा, अगर जो छद लेते हैं और 4 हरफी लेते हैं तो अल्लाह बनेगा। तो आइए इसका फैसला भी थोड़ी देर में जब आपको मैं इसके अफाल कराऊंगा वहां पे करेंगे। लेकिन इतना अगर आपने पहचान लिया कि मजीद फीक है, ये भी बड़ी बात है। भी जो है हर्फ है रूह, रूह जो है ये इसम होता है। नफ्स, रूह, ये सब इसम है। अल कुदूस, अल कदूस अलिफ नाम से पता चला इसम है, मारफा है, और क्या है? मुज़क्कर है मुअन्निस है? मुज़क्कर। मुज़क्कर। अल कुदूस जो है मुज़क्कर है, और उसके अलावा क्या है? वाहिद है। आगे चलते हैं। आ जो है ये इस्तफामिया यानी सवालिया है। 2 ही हरफ है पूरे अरबी के अंदर जो कि सवालिया हरूफ है। एक आ है और दूसरा कौन सा है भाई? हल। आ और हल ये हरूफ है। बाकी जितने भी सवाल के लिए अल्फाज आते हैं वो अस्मा हैं, अस्मा इस्तफाम है, जैसे कैफा, मन, मा, ये सब अस्मा है। लेकिन हरफ में सिर्फ यही 2 हैं इस्तफाम में, आ और हल। आ ये फा भी हरफ है, ये भी हमें पता है। अब हम दे देते हैं कुल्लमा। कुल्लमा जो है ये कुल जो है कुल्लमा पूरा लफ्ज ही जिस्म है। जो है ये है, ये 3 है। कुम, कुम जो है जमीर है। काम कम का कुमा कुम वाला जो टेबल हमने पढ़ा था ना, जमायर के हमने 4 टेबल पढ़े थे। एक वो था जो हुआ हुमा हूं था, एक हु हुमा हूं था, तीसरा जो है का कुमा कुम वाला था, चौथा इया हु इया हा इया हूं वाला था, तो या इया का इया कुम इया कुमा था। तो ये जो है ये क्या है? कुम, उसमें से का कुमा कुम वाले टेबल में से। रसूलुन, ये 2 पेश से पता चल गया इसम है।
माज़ा या नकरा है? नकरा। नकरा इसम है, आप- मारिफा है, वाहिद है, मुज़र और इसम है। इसे आपने याद रखना है कहाँ ये इसम आता है और कहाँ ये हरफ आता है। ला हरफ है, तहवा, तहवा ये जो हम देखेंगे ये फेल है, कसूर फेल है, और ये इसके 4 हरफ नजर आ रहे हैं, तो इसको भी हम पहचानने की कोशिश करेंगे किसके वजन पे है। अनफुस, अनफुस जो है ये नफ्स की जमा है, नफ्स की 2 जमा अनफुस और नफूस होता है। कुम जो है ये वही का कुमा कुम वाले जो है जमायर के टेबल से आ रहा है। इस्तकबर तुम में ये तुमने हमें बताया कि ये फेल है माजी। कहते हैं ना फ़अल तुम, जाअल तुम, समे तुम, ज़कर तुम, अबद तुम, इस्तकबर तुम, तो इससे पता चल गया ये। अब ये जो है ये तो इलामत है माजी की, इसको हटा दें। अब पीछे आए, हरूफ गिने, कितने हरफ हैं? 6 जी 6 हरफ। पूरे 6 मजीद पी में सिर्फ एक ही बाब आपको पढ़ाया गया है जिसमें 6 इस्तिफाल हरफ होते हैं, और उसकी इस्तिफाल सबसे आसान पहचान है कि शुरू में अलिफ जायद आ गए। तो ये कौन सा जो है वो पैटर्न इस्तिफाल क्या है, पहले पैटर्न बताएं और फिर बाप का नाम। इस्तगफरा, इस्तकबरा। यस, इस्तगफार, इस्तगफार जो है पैटर्न था, और बाप जो है इस्तिफाल, इस्तिफालुन। तो आइए आगे इस्तिफाल चलते हैं। आगे हमारे पास फा जो है हरफ है, फरीकन ये 2 ज़बर जो आगे हैं, तनवीन इसने बता दिया ये जो है इसम है। कज़्ज़बतुम ये देखिए फिर इस्म तुम आ गए, जैसे यहाँ था इस्तकबरतुम, यहाँ पे क्या है कज़्ज़बतुम, तुमने बता दिया ये माजी का फेल है, तुमको हटाया तो हरफ गिने। अगर 3 है तो सलासी मुजीब मुजद्दद, 4 और अगर ज्यादा है तो मज़ीद 4। तो अब 4 4 कज़्ज़बा दरमियान में पैटर्न क्या है, इसके पैटर्न अल्लामा पे कौन सा फेल है? अल्लामा अल्लामा से लफ्ज़ हमने सीखा तालीम, तो बाप का नाम तफ़ईल तफ़ईल। तो इस तरह आपने बाप भी पहचान लिया, उसका पैटर्न भी पहचान लिया। बा जो है हरफ है, फरीकन ये अभी ऊपर हमने देखा था 2 ज़बर तनवीन से पता चला इसम है। तक़तुलून, तक़तुलून, याद रखें वाव नून वाले तमाम हरफ अस्मा होते हैं सवाए उन 2 के जिनके शुरू में ता या आ जाए। ये ता और या जो है ये क्या है, इलामत मुज़ारी की इलामत ता। अब यहाँ पे ता है तो ये मुदारे का है, अब इलामत मुदारे ता को हटा दिया, वाव नून जमा की इलामत थी वो भी हट गई। पीछे हरफ गिने कितने हैं जी? 3 कतल तो चलाती मुजर्रद का है, कतला यक्तुलु, उक्तुल जो है इसका कातिल मक्तूल कत्ल वाव जो है हरफ है, कालू, ये कालू में वाव अलिफ ने हमें बताया ये फेल है। जैसे कालू, जालू, लकरू, अबदू, इसी तरह कालू, काला से कालू, तो काला जो है ये 3 हरफी होता है, इसका मादा काफ वाव लाम है, ये आपने पक्का याद कर लेना। उलू होना, उलू जो है ये जमा है की, यानी ये कल कुल होता है यानी दिन, ना जो है ये उसका जमीर है, दोनों ही इसम है। वो ये देखें तनवीर ने बताया, ये जो नए नए अल्फाज होते हैं ना जिन्हें हम नहीं जानते, उनको किसी ना किसी इलामत से हम पता करते हैं कि ये इसम फेल हक में से क्या है। तो आइए, बल ये जो है याद रखने हर्फ है, बल जो है ये जैसे हमने याद किया फी मिन अन, इसी तरह बल भी जो है एक हर्फ है। ला ना हम जो है तो ये तो जमीन है, हम वाले जो है टेबल से आ गई, और लाना जो है ये इसे हम देखेंगे, लाना इसे हम देखेंगे फेल है, कौन सा है आगे चलते देखेंगे। अल्लाह जो है इसमें जलाला है, बी जो है हर्फ है, और कुफ्रिहिम, हिम जो है ये जमीर है, हम वाले टेबल से, और पीछे को हटाएं तो कितने हरफ रह गए? 3, 3 मीन सलासी मुजर्रद, कफरा या कुरु, कफर पा जो है हरफ है, कलीलन ये देखे 2 जबर जो है तनवीन बता रही है कि ये इसम है, बस इतना काफी है। माँ जो है वो क्या है यहाँ पे हर्फ के तौर पे आया। देखिए माँ कभी इसम आएगा कभी हर्फ आएगा, ये आपने याद रखना है कि कहाँ ये हर्फ के तौर पर है कहाँ इसम। युमिनूना
سوچ پڑے گا، اس سے تلاش کرنا پڑے گا یہ کیا ہے۔ یا جو ہے اس سے پتہ چلا کہ یہ مضارع کا ہے، واو جمع ہے، فعل مضارع ہو گیا۔ اب پیش آ رہا ہے تو پیش کے آنے کی چار وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ مجہول ہو سکتا ہے، ماضی مجہول ہوگا تو وزن کیا ہوگا؟ فولا، پہلے پہ پیش دوسرے حرف پہ زیر اور تیسرے پہ۔ اگر مضارع ہوگا مجہول تو فولا، پہلے پہ پیش دوسرا ساکن تیسرے پہ زبر اور آخری پہ پیش۔ اب اسے دیکھیں، واو نون کو ہٹا دیا میں نے، یا علامت مضارع ہٹائی، تو یہ تو حمزہ میم نون تین حرف بنا، اور یا علامت مضارع کو واپس لائیں تو اسے پہلے تو دیکھیں گے تین حرفی ہونے کی وجہ سے آیا یہ فوئیلا کے وزن پہ تو نہیں ہے، فوئیلا پہ تو نہیں بنا، کہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ اچھا پھر اسے دیکھیں گے، یہ آمنہ سے نہیں بنے گا چار حرفی؟ چار حرفی ہے تو سسٹر اسٹیپ وائز جا رہے ہیں نا، پہلے ماضی کو ہم نے ایگزیمپٹ کرایا، پھر اب مضارع میں آ رہے ہیں، مضارع میں آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ چار حرفی ہے، اس کا جو ہے ہونا کیا چاہیے؟ پہلے حرف پہ پیش دوسرا ساکن تیسرے پہ زبر تیسرے پہ پیش ہونا چاہیے تھا، تیسرے پہ پیش تو نظر آ رہا ہے، دوسرے جو اس سے پہلے وہ اس پہ زیر آ رہا ہے، یہاں زبر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہوا یہ مجہول نہیں، ہاں ماضی کا بھی نہیں ہے، مضارع کا بھی نہیں ہے، پیش کی ایک وجہ نکل گیا۔ پیچھے تین چیزیں ہیں جن پہ پیش آ سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلا ہو سکتا ہے، تینوں جو ہے وہ مزید فی کے باب ہے۔ پہلا باب لیتے ہیں افعال، وہ ہے تفعیل، باب پہلا لیں گے تفعیل جو علامہ کے وزن پہ۔ تفعیل کی پہچان یہ ہے کہ اس کے درمیان میں شد ہونا چاہیے، اس میں کہیں شد نظر آ رہی ہے؟ نہیں ہے، یہ باب تفعیل سے بھی نہیں، وہ بھی نکل گیا۔ اس کے بعد آتا ہے اگلا باب مفاعلہ حسب کے وزن پہ، اس میں درمیان میں الف ہونا چاہیے، کیا اس میں الف نظر آ رہا ہے؟ نہیں، تو یہ نہیں۔ آخری ایک ہے، یاد رکھیں اگر پیش آنے کی وجہ جو ہے مجہول نہ ہو، باب تفعیل نہ ہو شد والا، باب مفاعلہ الف والا نہ ہو، تو پکی بات ہے کہ ایک ہی ہے کہ وہ باب افعال سے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اب تھوڑی دیر میں آگے سامنے یہ لفظ آ جائے گا۔ تو پہلے جو ہم اسباق لیتے ہیں، آج کی آیتوں کے اسباق یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر رسولوں کے ساتھ نہایت بدتمیزی کی اور ان کے پیغام کو ٹھکرایا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے، یہ اللہ کے کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے رسول بھیجے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لانے کا کام کرتے ہیں، انہیں جو ہے روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی جانب چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اور لقد، البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب، وکفینا، اور ہم نے پے در پہ بھیجے، من بعد ہی، اس کے بعد، بالرسل، کئی رسول، یعنی ایک نہیں کئی رسول، وآتینا، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کے بیٹے مریم کو کیا؟ البینات، کھلی نشانی، بیا کہتے ہیں نشانی کو، بینات مؤنث ہے، جمع ہے، بینہ جو ہے گول تا سے ہوتا ہے، تو البینات کھلی خاص نشانیاں، وہاں اور ایدیناہ، اور ہم نے ایدی عید کی مدد کی، اس کی، اس سے روح القدس، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اس میں نئے الفاظ میں وَقَفَّيْنَا بعد بالرسل، اس کو جو ہے ایک فریز بنا لیجئے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَأَيْدِينَا جو ہے یہ، اور روح القدس نیا لفظ ہے تو اس کے لیے بھی ایک فریز لیجئے، وَأَيْدِينَاهُ بِالرُّحِ الْقُدُّسِ، وَأَيْدِينَاهُ بِالرُّحِ الْقُدُّسِ،
आइए शरह लिखते हैं, वलक़द आतैना मूसल किताब वकफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, का मतलब है गुज़श्ता आयात में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के हज़रत मूसा के साथ बुरे सलूक का जिक्र किया है। बनी इसराइल का ये बुरा रवैया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे अंबिया ऐसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम अजमईन वगैरह के साथ भी जारी रहा। हज़रत मूसा के बाद हज़रत ईसा का खास तौर पर जिक्र किया गया। क्यों? इसलिए कि हज़रत ईसा बनी इसराइल की तरफ ताकत और मौजज़े देकर भेजे गए थे, जो खुद उनकी विलादत से पहले ही शुरू हो चुके थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुली निशानियों की शक्ल में मौजज़ात दिए गए थे, जैसे बीमार को अच्छा कर देना, अल्लाह के हुक्म से मुर्दा को दोबारा जिंदा कर देना वगैरह। रूह कुद्दुस जो है क्या है, यानी मुकद्दस रूह, ये खिताब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एजाज के तौर पर दिया गया। यूं तो हर नबी की मदद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए की जाती है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जरा अलग था कि उन्हें बनी इसराइल में से उनके दुश्मनों ने हर तरफ से घेर लिया था, जो उनको कत्ल कर देना चाहते। तो अल्लिम, अब आपकी बारी है जी। ब्रदर तलहा, आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्या आप तिलावत कराना चाहते हैं? तो तर्जुमे के साथ इसे पढ़ें। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, आतैना, हमने दी मूसा को अलकिताब किताब, वकफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और हमने पैदर पे भेजे उसके बाद कई रसूल, व आतैना, और हमने दी ईसा इब्ने मरियम, मरियम के बेटे ईसा को अल अलबय्यिनाति, खुली निशानियाँ, वायदनाहु बिरूहुल कुदूस, और हमने मदद की उसकी रूहुल कुदूस यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। इसमें एक ये क्वेश्चन था कि ये युमिनून, जिस तरह आपने बताया बाबे फाल से है, तो इसके मादा का लेटर क्या होंगे? मादा 3 हर्फियत है ब्रदर। मादा जो है चाहे वो मजीद चीज का हो चाहे सलासी का 3 होता है। आमना का हमजा मीम नून जो है वो फिक्स है, ये नहीं होगा कि 4 हर्फियत तो उसके सही। मादे में 4 हरफ आ जाएंगे। रूट लेटर फिक्स है 3 हर्फ सलासी। चले, इसीलिए उनको सलासी मजीद के फी कहा जाता है। जब आप रुबाई सही। पढ़ेंगे, रुबाई आपके कोर्स में नहीं है, तो रुबाई में ये होता है कि उसके अंदर मादे के हरूफ 4 होते हैं। सही। वो और ही फेल है, वो अफाल आपके इस क्यूसी में क्या, बल्कि मैंने देखा है क्यूसी 6-7 में भी नहीं पढ़े जाते। वो जहां जाता है सिर्फ वहां बता दिया जाता है ये जी रुबाई का फेल है, 4 हरफी जिसके रूट होते हैं। तो लिहाजा आपके कोर्स में 3 रूट लेटर जो है आपने पक्के करने हैं, चाहे वो सलासी मुजर्रद से हैं चाहे सलासी मुजर्रद मजीद की से। आगे चलते हैं, इसी आयत का बकिया हिस्सा है उसे देख लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। फा, क्या, आफा, बस क्या, कुल्ला, जब भी आया, फिर क्या, जब भी, लमा, जब भी, जा आकुम, आया तुम्हारे पास, रसूल, कोई रसूल, बिमा, उसके साथ, ला तह, ना चाहते थे, ताहनी चाहना, अनफुसकुम, तुम्हारे नफ्स, यानी तुम्हारी दिल, इस तकबर तो फिर तुमने क्या, तुमने तकबर किया, फरीकन, और फिर एक ग्रुप, एक जमात, कज़ब तुमने झुठाया, व फरीकन, और तुम में से एक ग्रुप, तख्तुलूना, तुम कत्ल करने लगे। कई अंबिया को इन्होंने कत्ल किया, एक नहीं, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का कुछ है, बहुत से अंबिया को। क्या, जब भी कोई नबी रसूल आता तो ये जो है उसकी मुखालफत करते, तकब्बर करते और उसको कत्ल करते। तो ये जो है हजरत ईसा को भी उन्होंने जो है कत्ल करने की जो है जरूरत की, बल्कि उसे फांसी दिलवाई, जो हजरत ईसा की बजाय किसी और को हुई। तो यहाँ ये अल्लाह ताला उसका तज़किरा कर रहे हैं। तो इसमें नया लफ्ज एक ही है, तहवा, तो उसके लिए जो है फ्रेज क्या होगा, ला तहवा अनफुसकुम, ला तहवा अनफुसकुम। तो आइए शरह की जगह चलते हैं। बनी इसराइल सिर्फ वो अहकाम चाहते थे जो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक,
اور ان احکامات کو ٹھکرا دیتے جو ان کی خواہش کے خلاف ہوں۔ ان میں بغاوت اور سرکشی کا جذبہ اتنا بڑھا ہوا تھا کہ وہ نہ صرف کچھ کھاتے بلکہ ان کو قتل کر دینے میں بھی بالکل نہیں ہچکچاتے تھے۔ تو آپ میں سے پلیز اسے کوئی ایک بار پڑھ لے تو میرے بعد بھی آئی شروع کریں۔ جی بردر امتیاز کیجیے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ نہ چاہتے تھے تمہارے نفس تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے اگلی آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ وہاں اور قالو، ان سب نے کہا، قلوبنا، ہمارے محفوظ ملتے ہیں یعنی محفوظ ہیں، بلکہ لعنہم، اللہ کی لعنت بھی ان پر، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب سے، فقلیلا، بہت ہی کم، ماں یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، چونکہ ایمان لاتے ہیں، بہت ہی کم ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اس میں نئے الفاظ کو پہچان لیجیے۔ نواز ہے تو اس کے لیے فریز لیں گے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، لعنہم، اور بکفر کا جو ہے فریز بنے گا، لعنہم اللہ بکفرہم، لعنہم اللہ بکفرہم۔ آئیے شرح لیتے ہیں۔ وَقُلُوبُنَا غُلْفٌ کا مطلب ہے بنی اسرائیل نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہے، یعنی یہ کہ ہم اپنے عقیدہ میں بہت مضبوط ہیں اور کوئی بھی چیز ہمارے عقیدہ کو ہلا نہیں سکتی، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو یا کسی نے بھی کہی۔ اللہ تعالیٰ ان کے انکار کی اصل وجہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور لعنت اس لیے بھیجی ہے کہ انہوں نے حق کو ٹھکرایا، اسی لیے اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تصور کیجئے کہ جب اللہ کس پر لعنت بھیجے تو وہ لعنت کتنی بھیانک ہوگی۔ آئیے حدیث لیتے ہیں۔ زیاد بن علاقہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار پڑھ لیں اور جمعے کے ساتھ۔ جی خالد محمود، بردر خالد، انمیوٹ کیجیے۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، چنانچہ کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آئیے اس کے اسباق اور دعا پلان کی طرف سے اسباق یہ تھے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر رسولوں کے ساتھ نہایت بدتمیزی کی اور ان کے پیغام کو ٹھکرا ہے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے ٹھکرا دیا۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے رسول بھیجے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لانے کا کام کرتے ہیں، انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری دلوں کو تیری ہدایت قبول کرنے والا ہے،
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا بنا. اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے. انشاءاللہ میں اچھے اور نیک لوگوں سے مشورہ لوں گا یا لوں گی اور ان کی بات کو توجہ اور خاموشی سے سنوں گا یا سنوں گی. ان کی بات سے اگر غصہ بھی آئے تو حد بھرمی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گا. اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. اس میں ایک لفظ ہے کتاب جمع کتب، نفس جمع انفس، رسول جمع رسل، قلب جمع قلوب، بینہ جمع بینات، اغلف جمع غلف یعنی غلام. 3 حرفی صحت مند افعال فتح نصرہ ضربہ کے پیٹرن پہ اس میں آیا قتلا یا قاتل قتل. کاف کاف لام جو ہے اس کے مادہ کے حروف ہیں اور بعد جو ہے اس کا نصر. اس کے بعد لعنا یا لعن العن لاعن ملعون لن لام لام اس کے مادہ کے حروف اور باب جو ہے اس کا فتح ہے کیونکہ ماضی مضارع دونوں میں عین کلمہ پہ زبر ہے. تو قتلہ کا ٹیبل آپ میں سے کوئی اگر جلدی سے کرا دے پلیز. جی برادر طلحہ جی کرائیے. جی قتل قتلو قتلتا قتلتو قتلتم قتلنا قتلت یقتلو یقتلون تقتلو اقتلو تقتلون نقتلو تقتلو اقتل اقتلو لا تقتل لا تقتلو قاتل مقتولون قتل. مادہ 6 جب قاتل یقتل اقتل قاتل مقتولون قتل. مادہ کے حروف کاف تا لام اور باب باب ناصرہ. یہ اس لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ پریکٹس ہو کہ کوئی بھی فعل ہم دیکھیں تو اس میں ہم یہ کریں تو جو نیا فعل ہوگا وہ پھر ہم اس طرح آسانی سے کریں. اب یہ ہے لعنا. جی کوئی اور خدمت کرے لانا کے لیے. چلیے کرا دیتا ہوں. لعنا لعنو لعنت لعنت لعنتم لعنا لعنت یلعنو یلعنون تلعنو 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 العن العنو لا تلعن لا تلعنو لاعن ملعون لعنون. اور اس کی 6 چابیں لانا یلعنو العن لاعن ملعون لعنون. مادہ کرتے ہیں لام عین نون اور باب ہے فتح کو ماضی مضارع دونوں میں عین کلمہ پہ زبر آ ہے. تو آئیے کمزور افعال دیکھتے ہیں 3 حرفی. اس میں ہے جا یجو جی جائن مجیون مجیت. اس کے حروف ہیں مادہ کے جیم یا حمزہ. تو یہ جو الف آ رہا ہے نا یہ لا کی جگہ آیا اور باب ہے اس کا زادہ. اگلا جو ہے فعل اس کے اندر کمزور جو آیا ہے حویہ یحوہ احوہ حوون محمون حوون. تو ہاں واو یا جو ہے اس کے مادہ کے حروف اور باب جو ہے رضیہ. قالا یقول قل قائل وقول قولون. کاف واو لام اس کے مادہ کے حروف ہیں اور باب جو ہے کانا خود ہے. کلا یقل قلہ قلیل ڈیش قل. یہ نیا فعل ہے. اس کے حرف جو ہے کاف لام لام ہے. یہ جو ہے یکساں حروف والا ہے اور باب دلہ سے ہے. تو آئیے جا کا ٹیبل ہمارے پاس موجود ہے. آپ میں سے کوئی اگر کرانا چاہے پلیز. جی سر پہلے ہم کیا کرائیے باقی جاء جاؤ جئتا جئتو جئتم جئنا جاءت يجيء يجيئون تجيء أجيء تجيئون أجيء هي تجيء جيء جيء لا تجيء لا تجيء جائن داش مجيء مجيئة. 6 چابیاں جاء یجیء جی جائن ڈیش مجیء مجیئۃ. مادہ ہے یا اور حمزہ. باب ہے ضربہ باب ضرب دو بتائے جیم یا اور حمزہ مادہ. آواز پیچھے سے آ رہی ہے. سسٹر
نے ریز کیا تھا، یہ اگلا ٹیبل آپ کرا دیں. جی سر آج آپ کی آواز بہت ڈسٹارٹیڈ آ رہی ہے، بٹ اینی ویز اعوذ باللہ من آپ ٹیبل تو الشیطان کرائیے نا، الرجیم. میں کوشش کرتا ہوں کہ آواز کو لوں، نہیں سر باقی آپ انٹرنیٹ کا قصور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حویہ حبون حبو حبو حویت حویت تو حویت سر شروع سے پڑھتی ہوں. حویہ حبو حویتہ حویتو حویتم حوینا حویت یحوہ یحبونا تحوہ احوہ تحوونا نحوہ تحوہ. احوہ خواہش کر، احوہ لتحوہ لتحوہ حاون محویون حون یا حبیون. 6 چابیاں ہیں. حویہ یحوہ احوہ حاون محویون حوا یا حویون. مادہ کے حروف مادہ سر ہا واو اور یا، اور باب اور یہ ثلاثی مجرد ہے، کمزور فعل ہے، اور سر یہ سامیہ کی طرح ہے، سامیہ. ہاں یہ باب سمجھ ہے، باقی چیزیں کتنی اہم نہیں. چلیے اگلا جو ہے وہ ثانیہ. مسٹر آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، کدھر گئی ثانیہ؟ آپ پلیز اقرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا کلو کللتا کللتو کللتم کللنا کلت. یکلو یکلونا تکلو اکلو تکلونا نکلو تکلو. کلا اکلیل اکلل کلو اکلیلو لا تکلا لا تکلل لا تزلو لا تکلیلو. کلن یا پھر قلیلن ڈیش کلن قلتن. صحیح ہے، ڈبل ہے یہ جو جی فعل امر کا. سر یہ لا تقلو ہوگا. آپ پلیز ویٹ کیجیے، لیٹ ہر ٹو کمپلیٹ. جی سسٹر پورا کلا کیجیے اپنا. 6 چابیاں. کلا یا کلو کلا کلو لا تکلا لا تزلو کلن کلن ڈیش کلن. مادہ ہے کاف لام لام، اور یہ باب جو ہے زلہ زلہ کے پیٹرن پہ. اچھا، جب کسی ٹیبل میں 2 کلر کی چیزیں آتی ہیں تو ہم نے آپ کو یہ بتایا، پہلے آپ جو مین ٹیبل کا کلر ہے صرف بلیک ہے، پورا ٹیبل اس کا پورا کریں. اس کے بعد جو دوسرے کلر کا ہے اس کو جو ہے واپس آئیں جہاں وہ کلر ہے، وہاں سے اسے پک کر کے اس کو دہرائیں. دیکھیے کلا کلو کللتا کللتو کللتم کللنا کلت. یقیلو یقیلونا تقیلو اقیلو تقیلونا نقیلو تقیلو. قلہ قلو لا تقلہ لا تقلو، وہاں غلط لکھا ہوا ہے لیکن آپ کی روانگی ہو چکی ہے، آپ نے پورا کرنا ہے. قلہ قلو لا تقلہ لا تقلو، وہاں ٹیبل کو تو میں دیکھ ہی نہیں رہا، یہ تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں غلط لکھا ہوا، مجھے پتا ہے غلط لکھا ہوا. کالن ڈیش اور جو ہے اس کے ساتھ اب میں واپس آؤں گا. اس کا امر جو ہے پہ بھی آتا ہے کہ یہ یکساں حروف والے ہیں، جتنے یکساں حروف والے ہیں ان کے حرف کھول کے بھی جو ہے وہ امر بنتا ہے. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اکلل اکللو لا تقلل لا تقللو قلیل ڈیش قلت. یہ جو دوسرے کلر میں جب پورا ٹیبل کر لیا پھر آ کے ہم اس کا بتائیں گے جی اس کا امر نہیں، اور فاعل مفعول اور پیٹرن پہ بھی بنتے ہیں. دوسرے پیٹرن پہ وہ کیا ہے، اکلل اکللو لا تقلل لا تقللو قلیل ڈیش قلت. اور پھر واپس جائیں گے 6 چابیوں کے لیے. کلا یقیلو قلہ کالن ڈیش کلب. درمیان میں اور چھٹ تک کوئی چیز نہیں ہے جو آپ نے پتہ نہیں کیا کیا اس میں ڈال دیا. اب کلا دیکھیں روٹ لیٹر صاف ہے، کاف لام لام.
ہمارا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے میری بہن، ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو ایک ترتیب سکھانا ہے. یہ تیسری چوتھی دفعہ میں بتا رہا ہوں کہ جب کوئی ٹیبل، یہ خاص طور سے جو یکساں حروف والے ان میں آئیں گے، ان کے امر باتیں جب وہ ڈبل حرف کو کھول دیتے تو دوسرا پیٹرن بن جاتا ہے. تو اس میں پھر یہ کہ آپ کا مین پیٹرن جو ہے ٹیبل ایک کلر میں بلیک میں چل رہا ہے، پہلے آپ اسے پورا کر لیں، پھر آ کے وہ اضافی کوشچن جو ہے اس کو دوہرا لیں. چلیے یہ ہو گیا. اور باقی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم سے ہوتی ہیں، اتنا پڑھا کے بھی ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں غلطیاں، پھر تسلیم کرتے ہیں ہاں جی یہ ہوتی ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. مزید فی میں ہے کفا، کفا یکفی، کفی مکفن مکفن تکفیت. اور دوسرا ہے ایدا یعید، عید معید معید تائید. کفا میں دیکھیں 4 حرف تھے اور درمیان میں شاد، تو علامہ کے پیٹرن پہ تفعیل تباہ ہوا. ایدہ جو ہے دیکھیں اس میں بھی جو ہے یہ 4 حرف ہیں اور 4 حرف کے ساتھ جو ہے اس نے اسے شد کو کاؤنٹ کیا ہے، علامہ کا وزن بتایا. میں نے بتایا تھا آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کس میں آیا، حمزہ شروع کا لے رہے ہیں یا یہ. اصل میں اس نے حمزہ کو نہیں لیا، اس نے شد والے لفظ کو لیا. حمزہ اس کا اپنا اوریجنل ہے. کیا مطلب؟ حمزہ اس کا اضافی نہیں ہے. جو باب افعال میں حمزہ وہ اضافی آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس نے حمزہ نہیں لیا، اس نے یا کو لیا، شد کو، اور اسے علامہ کا پیٹرن بنتا ہے. آگے دیکھیں استکبرا یستکبرو، استکبر مستکبر مستکبر استکبار. 6 حرفی ہے، دور سے بولتا ہے جی میں باب استغفار کے پیٹرن پہ باب استفعال سے ہوں. اس کا تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا کہ کیا ہے، یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں. 6 حرفی پورے مزید فی میں یہی ایک باب ہے. کذبا یکذب، کذب مکذب مکذب تکذیب. 4 حرفی، درمیان میں شد، باب علامہ، باب تفعیل علامہ کے پیٹرن. آمنا یؤمن، آمن مومن مومن ایمان. یہ لفظ تھا، اس کا یہ جو ہے مضارع کا آیا تھا یؤمن، جس پہ ہم اتنے پریشان تھے کہ یہ پیش کیوں آ گیا، اس کے روٹ لیٹر کیا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے باب آ گیا. کیا یہ ہے؟ 4 حرفی حمزہ کے ساتھ، باب افعال ہے اور پیٹرن اصل. آمنا یؤمن، آمن مومن مومن ایمان. یہ ٹپ ہے، جہاں بھی ایک کھڑی زبر والا لفظ ہے اس کو تھوڑا کھینچ کے بولیں آمنا، تاکہ آپ کا دماغ ہل جائے، اسے پتہ چل جائے یہ جو ہے 4 حرفی ہے، یہ 3 حرفی آمنا نہیں ہے. آتا یہ 4 حرفی ہے، آتا 3 حرفی نہیں ہے. تو لہٰذا جب آپ کھینچتے ہیں تو آپ بھی ہوشیار ہو جاتے ہیں، دماغ بھی ہوشیار ہو جاتا ہے اور آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ آمنا آتا ہے، یہ آمنا اور آتا 3 حرفی ہے. چلے تو کفا، کفا کفا کفے کا کفے تو کفے تم کفے نہ کفت. یکفی یکفونا تکفی تکفی تکفونا نکفی تکفی. کفی کفو لا تکفی لا تکفو مکفن مکفن تکفیت. کفا یکفی کفتی مکفن مکفن تکفیت. اور اس کے جو ہے روٹ لیٹر ہے کافا یا، اور جو ہے باب جو ہے تفعیل علامہ کے پیٹرن پہ. ایدا ایدو ایدتا ایدتو ایدتو ایدنا ایدت. یعیدو یعیدونا تعیدو تعیدو تعیدونا نعیدو تعیدو. عید عیدو لا تعید لا تعیدو معید معید تعید تعید. تو 6 چابی ایدہ یعیدو عید معید معید تعید. اس کے روٹ لیٹر جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ حمزہ یا دال اور باب تفعیل. استکبرا استکبرا استکبرو استکبرتا استکبرتم استکبرتم استکبرنا استکبرت. یستکبرو یستکبرونا تستکبرو استکبرو تستکبرونا نستکبرو تستکبرو. استکبر استکبرو لا تستکبر لا تستکبرو. مستکبرون مستکبرون استکبارون. 6 چابی استکبرا یستکبرو استکبر مستکبر مستکبر استکبار. اور مادہ کے حرف کاف بارہ اور جو ہے باب جو ہے اس کا کیا استغفار پہ استفعال یا استفعال. یہ ہے آمنہ. یہاں یہ باب غلط آیا ہے، ٹیبل میں صحیح کر دیتا ہوں. آمنہ آمن
आमंता, आमंतु, आमंतु, आमनत, आमन्ना, आमनत। युमिनु, यामनु नहीं है, युमिनु से होगा, युमिनु, युमिनुना, तुमिनु, तुमिनु, तुमिनुना, नुमिनु, तुमिनु। आमिन, आमनु, ला तुमिन, ला तुमिनु, मोमिनु, मोमनु, ईमान। ये मजीद फीका था। यहाँ पे टेबल जो आपके सामने 3 हर्फ आ गया, ये मेरी गलती है कि मैं इसे चेक नहीं कर पाया, लेकिन मैंने इतलाफी कर दिया आपको टेबल करा के। आमना, योमिनु, आमिन, मोमिन, मोमन, ईमान। हमजा मीम नून जो है इसके रूट लेटर रहेंगे, और बाब जो है ये आमना योमिनु 4 हर्फी है, हमजा के साथ शुरू हो रहा है, बाब इफाल है, अस्लमा का पैटर्न। इसी तरह कज़्ज़बा का भी टेबल जो है बदलना मेरे ख्याल में रह गया, तो आइए इसे भी करते हैं। कज़्ज़बा, कज़्ज़बू, कज़्ज़बता, कज़्ज़बतु, कज़्ज़बतु, कज़्ज़बना, कज़्ज़बत। युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़िबुना, तुकज़्ज़िबु, तुकज़्ज़िबु, तुकज़्ज़िबुना, नुकज़्ज़िबु, तुकज़्ज़िबु। कज़्ज़िब, कज़्ज़िबु, ला तुकज़्ज़िब, ला तुकज़्ज़िबु, काज़िबुन, मकज़ूबुन, और जो है कज़्ज़िबुन। तो इसका 6 चाबी है। कज़्ज़बा, युकज़्ज़िबु, कज़्ज़िब, मुकज़्ज़िब, मुकज़्ज़ब, तकज़ीब। इसका बल्कि होता है तकज़ीब। तो आज इसके मादा का रफ यही है, काफ, ज़ाद, बा, और बाब जो होगा कज़्ज़बा है तो बाब अल्लमा के पैटर्न पे बाब तफ़ईल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पहला पार्ट पूरा कर लिया। इसमें 2 टेबल जो है आपके गलत आ गए, मजीद फी की वजह सलासी मुजर्रद के कहीं से आगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आइए ग्रामर की तरफ से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स 4 सफ़ा 12 इशारा दी की क्लास में खुशामदीद। आज हम जो है एक अहम जो है वो ग्रामर का यानी सर्फ का वो शुरू कर रहे हैं, वो है इसमें मकान। ग्रामर के 2 हिस्से होते हैं, सर्फ और नहव। सर्फ जो है वो है जिसमें हरूफ से अल्फाज बनाए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं फ़ाअला, फ़ा एन लाम से एक लफ्ज़ फ़इल बन गया, फिर उसे फ़ाला, यफ़अलु, और जो है इफ़अल, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़िल हम बनाते चले जाते हैं, इसे कहते हैं सर्फ। सर्फ में हमने इस कोर्स में क्या पढ़ना था, मुअन्नस के सलासी मुजर्रद का टेबल वो हमने कर लिया फ़ाअलत से, फिर मजीद फी का वो हमने असलमत से किया। उसके बाद हमने 2 के सीगे पढ़ने थे वो भी कर लिए, मजहूल के पढ़ने थे वो भी पढ़ लिए, करूमा का टेबल पढ़ना था वो भी पढ़ लिया। ये क्या था, ये सर्फ का जो है अफाल का हिस्सा था, हमने कर लिया। अब सर्फ के अंदर अस्मा का हिस्सा शुरू हो रहा है। अस्मा में जो है जो ये देखिए पहला हिस्सा ये था मुअन्नस के सीगे सलासी मुजर्रद और मजीद फी के, ये टेबल हमने कर लिए। 2 के सीगे हमने कर लिए, मजहूल के सीगे कर लिए, करूमा के टेबल कर लिया। तो ये क्या है, ये अफआल का हिस्सा था सर्फ में। अब जो है इसमें अस्मा का हिस्सा शुरू होता है, जिसमें इसमें मका, इसमें असफा, इसमें तब्दील, इसमें मुबालगा और जमा तकसीर हमने पढ़ ली। जी आपने दुरुस्त कहा, कल की क्लास में इंशाल्लाह ये दोनों टेबल आपको दिखाए जाएंगे। आई एम सॉरी, मेरी गलती से कि मैं इसे, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं इतना आज मसरूफ था। आपका जो है मिड क्विज की जो है स्लाइडें मैं तैयार करने में लगा रहा, और वो स्लाइडें मुश्किल से मैंने जो है पूरी की हैं, क्योंकि 4 दिन के बाद आपका मिड क्विज आ रहा है। और नज़्म के अंदर जो आप पढ़ेंगे उसमें 2 चीजें इसमें पढ़नी है, एक है हरूफ शर्त और दूसरा है जाज़िम मुदारे। ये जब शुरू करेंगे फिर इसको देखेंगे। तो अब तक हमने ये पढ़ लिया, मुअन्नस के सीगे, 2 के सीगे, मजहूल के सीगे, करूमा का टेबल। अब ये आज शुरू करें इसमें मकान। तो आइए चलती है, एक दफा इसका वजन देख लें। करूमा का टेबल कर लेते हैं। करूमा, करूम, करूमता, करूमतुम, करूमतुम, करूमना, करूमत, यकरूम, यकरूमना, तकरूम, तकरूम, तकरूमना, नकरूम, तकरूम, उकरुम, उकरुमु, ला तकरुम, ला तकरुम, करीम, डैश, करूम, अकरामतुन, करूमा, यकरूम, उकरुम, करीमुन, डैश, करूम, करामत। काफ रा मीम जो है इसके मादा के हरूफ, और इसका बाब करूमा खुद।
اس کے بعد اس کے پیٹرن تھے، ہم نے یہ 6 چابیاں دیکھی تھی، کروما، حاکوما، آزوما، کاسورا، باسورا، کابورا، باؤدا۔ تو اب اس میں مقام کی طرف آتے ہیں۔ عربی زبان میں جگہ یا مقام کا نام بنانے کے لیے کئی قاعدے، ان میں سے 3 قاعدے جو ہے آ جاتے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے فعلا، ہم نے کہا تھا فعلا اس نے کیا، اس سے ایک قاعدہ ہے کہ یہ میم کا اضافہ کر دیتے، فاعل لام میں میم کا اضافہ کیا، کیا بن گیا؟ مفعل، کام کرنے کی جگہ۔ مثلا دیکھیے لفظ ہے خراجہ، اگر ہم اس میں مکا بنائیں گے تو کیا میم لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مخرج مخرج۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے ذہابہ، اس سے ہم چاہتے ہیں کوئی جو ہے جگہ کا نام بنائیں تو کیا لگائیں گے؟ مذہب مذہب۔ مطلب جگہ کا نام تو ہوتا نہیں ہے، یہ اصل میں راستہ ہوتا ہے، ایک طریقہ، قاعدہ، راستہ۔ چونکہ راستہ جو ہے وہ جگہ کے مقابل ہوتا ہے، مقابل یا جو ہے مترادف ہے، اس لیے اس کو بھی جو ہے مقام کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ مذہب آپ کو پتہ ہے، مذہب جو ہے عقیدہ ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، لیکن گرامر کے لحاظ سے اس کو ہم راستہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے دخلا، اگر میں کہوں کہ اس سے جو ہے آپ اس میں مقام بنائیں تو کیا کریں گے؟ میم لگائیے، مدخل مدخل۔ اس کا مطلب یہ ہوا فا عین لام کے جو حروف تھے اس میں صرف فا کے آگے میم لگا، اور جو پہلا حرف تھا وہ سکون ہو گیا، باقی حرکت کوئی نہیں تبدیل۔ فعلا سے مفعل، خراجہ سے مخرج، ذہابہ سے مذہب، دخلا سے مدخل۔ یہ اور بات ہے، اردو میں ہم انہیں کچھ اور کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر جو ہے یہ ایک قاعدہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں رول ون۔ دوسرا قاعدہ یہ دیکھیں، خراجہ سے مخرج، یہ اسی طرح ذہابہ سے مذہب، دخلا سے مدخل، ہم نے کر لیا۔ اب آئے دوسرا طریقہ، اس کی ایک اور مثال ہے، فاعل، مفاعل، یعنی اگر اس کا کام کرنے کی جگہ ہوگی اور کام کرنے والا کیا ہوگا؟ مفاعل۔ مثلا خراجہ سے مخرج، مخارج، نکلنے کی جگہ۔ ذہب سے مذہب، مذاہب، یہ اس کی مذہب کی جمع ہوگی۔ دخلا سے مدخل، مداخل، یہ اس کی جمع ہوگی جو کہ فاعلہ کے وزن پہ، مفاعلہ کے وزن پہ آ رہی۔ مخرج کی جمع مخارج ہے، مخرجون یا مخرجین نہیں ہے۔ یہ پیچھے جمع کا قاعدہ بتایا گیا تھا، پھر دیکھ لیجئے، فعلہ سے مفعل جگہ کا نام اور اس کی جمع مفاعل، خراجہ سے جگہ کا نام مخرج اور جمع مخارج، ذہابہ سے مذہب اور جمع مذاہب، دخلا سے مدخل اور جمع مداخل۔ این المدخل، المدخل الی الیم، یعنی دائیں طرف ہے۔ این المخرج، المخرج الی اليسار، یعنی بائیں طرف ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے، فا عین لام ہے، اس فا عین لام میں اگر ہم زیر لگا دیں دوسرے کلمے پہ، عین کے نیچے، پہلے پہ زبر تھا تو کیا ہوگا؟ مفعیل، یہ بھی جو ہے اس میں مقام ہے۔ دیکھیں سجدہ سے کیا بنے گا؟ میم لگائیں اور زیر لگائیں دوسرے حرف کے نیچے، مسجد، مسجد نہیں بنے گا، زبر والا نہیں بنے گا، یہاں زیر سے بنے گا۔ اسی طرح شرکا، مشرق نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے یہ ہے کیا؟ دوسرا قاعدہ ہوا۔ پہلا قاعدہ یہ تھا، فا عین لام میں میم لگایا اور کوئی تبدیلی نہیں کی، عین اور لام کلمہ وہی رہا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ عین کلمے پہ زیر لگا دی۔ اس کی ایک اور ہے، فاعلہ سے مفعل تو جمع کیا ہوگا؟ مفاعل، اب عین کلمہ کے نیچے جو ہے جمع میں زیر آنے لگ گیا۔ سجدہ سے مسجد تو جمع کیا ہوگا؟ مساجد، زیر کے ساتھ آ جائے گا عین کلمہ۔ اسی طرح شراکہ سے ہم نے بتایا مشرق تو جمع کیا ہوگا؟ مشارق، اور غربہ سے مغرب تک تو جمع کیا ہوگا؟ مغارب۔ ٹھیک ہے، اس کی پیٹرن ہے، حل صلیت فی المسجد، نعم صلیت فی المسجد، حل من عین تقطع الشمس، تقطع الشمس من المشرق،
اور اسی طرح جو ہے یہ عین تغرب الشمس، سورج کہاں غروب ہوگا؟ تغرب الشمس فی المغرب، مغرب میں غروب۔ تیسرا پیٹرن فاعل لام ہے، اس پہ کیا یعنی فعلتن، مفعلتن، یعنی جو پہلا پیٹرن ہم نے بنایا تھا نا فاعلن، اس کے آخر میں گول تا لگا دیتے یعنی مؤنث لفظ بنتا ہے۔ دیکھیے دراسا، اگر میں کہوں اس کا جو ہے آپ جو ہے وہ بنائیے اس میں مکان، تو کیا ہوگا؟ میم لگا کے آخر میں گول تا لگا دیں گے، کیا بنے گا؟ مدرسۃ، مدرسۃ۔ اسی طرح جو ہے یہ ہے ملکہ، اگر میں کہوں اس سے جو ہے مفعل تن کے وزن پہ جو ہے اس میں مقام بنائیں گے، کیا ہوگا؟ مملوکن، مملکۃ، فعلہ کے وزن پہ مملکہ بنا اور آخر میں گولتا لگا۔ اسی طرح ہے کتبتا، کتبتا سے جو ہے بنائیے مکتب، مکتبۃ، پہلے پیٹرن پہ بنا آگے میں گولتا لگا دیں تو یہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں اس کی جمع کیسے ہے گی، فعلہ سے مفعلۃ اور مفاعل، اس کا بھی وہی ہے جو دوسرے پیٹرن پہ تھا۔ درس سے مدرسۃ تو کیا ہوگا؟ مدارس، مدارس۔ مملکہ سے مملکت تو کیا ہوگا؟ ممالک، ممالک۔ اسی طرح جو ہے مکتبۃ کیا ہوگا؟ مکاتب، مکاتب یا مکاتب۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے اس کی جمع بنتی ہے۔ یہ تین قاعدے تھے الحمدللہ دیکھ لیے، بلکہ یہ سوال جو ہے اس کے لیے ایک جملہ ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ تینوں کو یاد کرنے، میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں اور پھر مدرسہ کو جاتا ہوں۔ مخرج جو ہے یہ پہلا قاعدہ، مسجد جو ہے یہ دوسرا قاعدہ، مدرسہ جو ہے تیسرا قاعدہ۔ اس ایک جملے سے آپ یاد کر لیں، اور ان کے جمع جو ہے وہ دو وزن پہ آتے ہیں، مخارج اور مساجد مدارس کے وزن پہ۔ تو آئیے چلتے چلتے جو ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تا کی جگہ پلیز میں رک جاؤں، میں رک جاتا ہوں، آپ نے مجھے ہی رکنا پڑتا ہے۔ نفس کی جمع انفس اور قلب کی جمع قلوب، اور جو ہے اسی طرح جو ہے دس کی جمع غلط کی جمع غلط۔ باقی یہ 6 چابیاں ہم نے کرنی ہیں تقریباً سبھی کی، کوئی چیز نہیں تھی کہ ماضی کے صیغے بھی دیکھ لیے۔ اس میں مکان یہ جو ہے ذہبہ سے مذہب اور مذاہب، دخلہ سے مدخل اور مداخل، اسی طرح شرکہ سے مشرق اور مشارق، سجدہ سے مسجد مساجد، دراسہ سے مدرسۃ اور مدارس، ملکہ سے مملکت اور ممالک۔ تو سوال جو ہے ٹائم نہیں ہے، صرف ریفلیکٹ کر دیتا ہوں۔ حل صلیت فی المسجد، نام صلیت فی المسجد، عین المخارج، المخارج الذی یسعى یصدرون عن المسجد الحرام، وہ روکتا ہے مسجد حرام سے، وللہ المشرق، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق۔ تو آئیے دعا کر لیتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو پلیز مجھے واٹس ایپ پہ پوسٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ میں اسے آپ کو